نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، قبر کا عذاب حق اور سچ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ قبر کے عذاب پر دلالت کرتی ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں میت یا تو عذاب میں مبتلا ہوتی ہے یا پھر وہ راحت میں ہوتی ہے، سکون میں ہوتی ہے۔ میت کے ساتھ قبر میں یہ دو معاملے ہوتے ہیں۔ دو معاملات میں سے ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو وہ عذاب میں مبتلا کی جاتی ہے یا پھر وہ راحت اور سکون میں رکھی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ اس پر بہت زیادہ ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام اکثر و بیشتر دعا مانگا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب کی پناہ چاہتا ہوں کہ قبر کے عذاب سے مجھے محفوظ فرما لیجئے۔ تو دوستو، قبر کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام بھی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے۔ تو دوستو، قبر کے عذاب سے انسان کو بچنے کے لیے اعمال صالحہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے اعمال، اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیجئے۔ دوستو، یہ قبر کا جو عذاب ہے یہ عام طور پر کیونکہ نظر نہیں آتا، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور اس سے بالکل بے فکر ہو رہے ہیں، بے خبر ہو چکے ہیں اور اس کی بالکل تیاری نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قبر کے اندر عذاب ہونا یہ اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے عالم ہے، دوسرے عالم کا معاملہ ہے۔ تو جس طرح اس دنیا کے معاملات وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس دنیا کے علاوہ جو دوسرا عالم ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کی روح وہ مختلف مقامات پر نکل جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ کبھی وہ اچھی جگہ پر جاتی ہے اور کبھی بری جگہ پر چلی جاتی ہے، کبھی وہ باغ میں جاتی ہے، کبھی سیر و تفریح کر رہی ہوتی ہے اور کبھی ایسے مقامات میں سیر کر رہی ہوتی ہے کہ انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ ایسی جگہ پر چلی جاتی ہے کہ جو ڈراؤنی ہوتی ہے اور خوفناک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے۔ اب انسان خواب میں کبھی ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتا ہے، اور وہ لطف اندوز بھی ہو رہا ہوتا ہے، خوف زدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ بالکل ساتھ ہوتا ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سکون سے میٹھی نیند سویا ہوا ہے، اس کے نزدیک نہ تو یہ کسی خوفناک جگہ میں گیا ہے اور نہ ہی کسی اچھی جگہ پر یہ گیا ہوتا ہے، بلکہ وہ بستر پر ہی لیٹا ہوا وہ آرام سے میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے۔ بالکل دوستو، اسی طرح قبر کے اندر یا تو عذاب ہو رہا ہوتا ہے یا میت کو راحت اور سکون پہنچ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو شخص اگر قبر میں دیکھے یا میت اس کے سامنے آ جائے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ میت ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قبر کے معاملات کو انسانوں کی دنیا سے اس عالم کے
انسانوں سے چھپا کر رکھا ہے کہ نظر نہیں آتے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو عبرت دلانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ انسان بے خبر نہ ہو، انسان وہ اس معاملے سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں یا اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کبھی کبھار اس کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے یہ پوتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ سنایا مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں۔ تو مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے کہ مولوی مصطفیٰ صاحب، اور مولوی مصطفیٰ صاحب نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا، یعنی مولانا محمد یاسین صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ سنایا، اور مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ نے قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی کو یہ واقعہ سنایا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے وطن دہلی پہنچے تو اس زمانے میں دریائے جمنا میں بہت بڑا سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے جو اس کے ساتھ قبرستان تھے اس میں بہت سی قبریں وہ بہہ گئیں، قبریں بہہ گئیں، اور اسی قبروں میں ایک قبر جس کی مٹی تو بہہ گئی لیکن اس کی لاش وہ نہیں بہہ سکی، بلکہ وہ نمایاں ہو گئی اور ظاہر ہو گئی اور لوگوں کے سامنے وہ نظر آنے لگی۔ تو جب وہ میت نظر آنے لگی، لوگ اس لاش کے پاس آئے، آس پاس کے جو دھوبی تھے انہوں نے اس لاش کو دیکھا تو اس کے پاس جمع ہو گئی، اور شہر میں شہرت ہو گئی کہ ایک لاش وہ برآمد ہوئی ہے۔ تو لوگ جوک در جوک مردے کو دیکھنے کے لیے جس وقت آئے تو اس لاش کی عجیب کیفیت دیکھی کہ وہ لاش پڑی ہے اور ایک چھوٹا سا کیڑا جو اس کی پیشانی پر بیٹھا ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کی پیشانی پر بیٹھا ہے، اور وہ تھوڑی دیر بعد کیڑا اس کی پیشانی پر ایک ڈنگ مارتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی پیشانی پر ڈنگ مارتا ہے، اس چھوٹے سے کیڑے کا ایک مرتبہ کا ڈنگ مارنا اس میت کے جسم کو ہلا دیتا ہے، وہ لرز جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، اور اس کا رنگ، میت کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ رنگ پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، تو پھر وہ کیڑا اس کو ایک ڈنگ مارتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ یہی حالت میت کی ہوتی ہے کہ لرز جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، اور اس کے رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالت جب دھوبیوں نے دیکھی تو ایک دھوبی کو ترس آیا، اور اس نے ایک کنکری اٹھائی کہ اس کیڑے کو میں مار دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے اس کیڑے کو کنکری ماری تو وہ کنکری کیڑے کو تو نہیں لگی، وہ تو کپڑے پر جا کر لگی اور دور چلی گئی، لیکن کیڑا ایک دم اچٹ کر اڑا اور اس دھوبی کی پیشانی پر جا کر بیٹھا اور اسے ایک ڈنگ مارا۔ اس چھوٹے سے کیڑے نے اس زندہ انسان کو ایک ڈنگ مارا اور پھر واپس اسی میت کی پیشانی پر چلا گیا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس چھوٹے سے کیڑے نے اس دھوبی کو ڈنگ مارا تو اس دھوبی کی ایسی چیخیں اور ایسے زور سے وہ چلایا اور ایسے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالی، اور وہ کہنے لگا کہ میرے اندر عجیب و غریب قسم کی آگ لگ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی
کہ بچھو نے کاٹا یا سانپ نے کاٹا، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری رگ رگ میں ہزاروں بچھو پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں بچھو مجھے جسم میں کاٹ رہے ہیں، اور میرے جسم میں آگ لگ رہی ہے، جسم تپ رہا ہے، گرم ہو رہا ہے۔ اور اسی تکلیف کے عالم میں وہ دھوبی 2-4 دن بعد اس دنیا سے وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کیڑے کا زہر، چھوٹا سا کیڑا، اتنا خطرناک کیڑا تھا کہ وہ زندہ بندے کو جب ایک دفعہ اس نے ڈسا کہ وہ زندہ بندہ اس کے زہر کو برداشت نہیں کر سکا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عالم جب دیکھا، میں نے یہ حال جب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیڑا اللہ رب العزت کا ایک عذاب ہے جو اس میت پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو اس کو ایسے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ میں نے سوچا، میرے دل میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی، میں قبر کے قریب بیٹھ گیا اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی، اور میں پڑھتا جاتا تھا اور پڑھتا جاتا۔ جو میں قرآن مجید پڑھتا رہا، وہ کیڑا ایسے ہی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور آدھے گھنٹے بعد وہ کیڑا بالکل ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جیسے راکھ ہوتی ہے وہ راکھ کی طرح ایسے جل گیا، ختم ہو گیا۔ جب وہ کیڑا مر گیا، ختم ہو گیا، تو اس کی میت، ہم نے اس میت کو اٹھایا اور اس کو اس کی قبر میں رکھ کر دفنا دیا۔ دوستو، یہ واقعہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات کو جو یہ واقعہ سنایا قاری محمد طیب صاحب، یہ معتبر سند کے ساتھ ہے۔ قاری محمد طیب صاحب بیان فرماتے ہیں، اور انہوں نے مولانا محمد یاسین صاحب سے یہ واقعہ سنا، اور وہ اپنے کلاس کے ساتھی کی بات نقل کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات دیکھی اور یہ عمل دیکھا، یہ معاملہ میت کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا۔ اور دوستو، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت یہ ظاہر فرما دیتے ہیں، یہ ظاہر ہو جاتا ہے معاملہ جب اللہ انسانوں کو عبرت سکھلانا چاہتے ہیں، کہ انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ دکھا دیتے ہیں تاکہ انسان عبرت حاصل کریں، قبر کے عذاب کو معمولی عذاب نہ سمجھیں، قبر کے عذاب کو تھوڑا عذاب نہ سمجھیں۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ قبر کا عذاب ایک چھوٹا سا کیڑا، چھوٹا سا بچھو، وہ کوئی دنیاوی بچھو، دنیاوی کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہوگا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیاوی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ایک عذاب ہوگا جس کا زہر انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں، قبر کے عذاب سے بچنے والے اعمال کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، قبر کے عذاب میں مبتلا ہمیں نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔